ہے ایک اللہ کے یقین کے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. ایک جگہ بھی ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. اللہ کا یقین ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو, آپ کی سنتوں کا اتباع کرنے کا جذبہ ہو اور آخرت کا دھیان رہے, موت کا استعداد رہے. اکثر روزی کا حال میں لذات کہا گیا حدیث میں کہ لذتوں کی کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. یہی آپ کا پیغام ہے. حضرت شاہ عالم اللہ کی مسجد ہے, انہوں نے اس کی بنا ڈالی. حضرت سید احمد شریف رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سکھایا, بعد کے لوگوں نے یہی سکھایا, حضرت معلومیہ نے یہی سکھایا, ان کے جانشین حضرت مولانا صاحب نے یہی سکھایا. بس اسی پر جینا, اسی پر مرنا. آج حالات کیا ہے آپ غور کیجیے, کیسے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم فکر کریں اللہ کے بندوں کی, کہ اللہ کے بندے ایمان میں آئیں, اللہ کا یقین پیدا کریں. زندگی کتنے دن کی ہے. آدمی یہاں تعلیم میں پڑھا ہے, اسکول میں پڑھا ہے, کہیں جاب پہ بھیج دے اپنے پیسوں کی خاطر, اور کوئی شران نہ ہو کہ ایمان رہ گیا جائے گا. میرے بھائیوں, یہ سبق لو یہاں سے. یہ ایمان کا سبق ہے, یقین کا سبق ہے, توحید کا سبق ہے, سنتوں کا سبق ہے. یہی لوگوں نے سبق دیا. ہمارے حضرت نے جو ہفتے پہلے بیان کیا, فرمایا کہ دنیا کتنے دن کی ہے, ختم ہو جائے گی. جس کو جو آیا ہے پانی جائے گا. تو کامیاب کون ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جائے, اللہ سے خوش ہو جائے اور وہاں جنت کے اللہ تعالیٰ اس کو ساری نعمتیں دے. یہی اصل ہے جس کا ہمیں اس کا فکر ہو, توفیق ہو. ہم یہاں خاص طور سے مجمع آیا ہے, ہم اس مجمع سے کہتے ہیں یہاں کا یہ پیغام ہے, یہی حضرت کا پیغام رہا. ساری زندگی کہتے ہیں اللہ کے بندو, اللہ کے دین میں یقین پیدا کرو, اللہ کے یقین پیدا کرو. اگر فرمایا جائے چند وقت کی پہلے کی بات ہے کہ مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے. ایک کا مسلمان بے بس بھی ہیں لیکن بے دین بھی ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین پیدا کرنا ہے, اللہ کے دین پر جینا ہے اور مرنا ہے, یہ عزم پیدا کرنا ہے. اور اس کے لیے یہاں کے پیغام ہم جانے کے پیغام لے کر جائیں. یہی یہاں کا پیغام ہے, اتباع سنت کا, توحید کا, ہمارے بزرگوں کا. انشاءاللہ اگر یہ ہمارے دل میں رہے گا تو ہمیں یہاں ایک اللہ کے ولی کی ہم جب ہمارے جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں سعادت ہے. اللہ کے نئے بندوں کا عاقبت بڑا حسین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں. ایسے موقع پر فطرت بارش رحمت ہے تو بارش برستی ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا ٹیکا دیتے ہیں. لیکن میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس کا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کی نعمت دی, ایمان کی نعمت دی, اسی پر جینا ہے, اسی پر مرنا ہے. اور صرف اپنی فکر نہیں, اپنے محلے والوں کی فکر کرو, اپنے شہر والوں کی فکر کرو, اپنے ملک والوں کی فکر کرو, دنیا کی فکر ہو. ملم یحتم نظر امیر مسلمین فری سبینا. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہماری فکر نہ کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو فکر نہ کرے مسلمان بھائیوں کے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دین کی فکر, اللہ کے بندوں کی فکر کے دین کس طرح میں قائم رہے, ان کے اندر دین باقی رہے. اس کے لیے تھوڑی سی کوشش یہ نہیں کہ آدمی اسی وقت کاروبار میں اپنی دنیا میں مست رہے اور کچھ نہ سوچے. تو میرے دوست یہاں سے سبق لے کے جائیے, یہ پیغام لے کے جائیے کہ ہمیں دین سے جینا ہے, دین سے مرنا ہے. تو کچھ بھی کر لے لیکن ہم دین سے دفتردار نہیں ہو سکتے, اس سے نقطے سے دفتردار نہیں ہو سکتے. یہ اعلان کیا تھا مولانا علی نے, عقیل مولانا نے اعلان کیا. یہ ہمارے حضرت مولانا فرماتے رہے زندگی کا کہ دین پہ جینا ہے, دین پہ مرنا ہے. ایک دین کے نقطے سے بھی ہم دفتردار نہیں ہو سکتے. جان رہے یا جائے یہ عزم ہونا چاہیے, یہ ہمارے نوجوانوں میں ارادہ ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان اللہ کی بندگی کے ساتھ وہ قربان چڑھے, اللہ کے دین کو سمجھے اور اعتدال کی اور ایمان کی زندگی گزارے. یہ نہیں کہ جذباتیت تو پیدا ہو گئی اپنا کام نکالنے کے لیے, لیکن دین کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو, توحید کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو, سنتوں کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جذبہ نہ ہو. اس کے لیے آپ نے قربانیاں دی اور ہم نے آپ کو جذبہ مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قربان کیا جس دین
کے لیے ہمیں اس دین کی پرواہ نہ ہو۔ تو میرے دوستوں، یہ یہاں کا جو پیغام ہے اس کے خلاف ہے۔ آپ جس محبت سے آئے ہیں آپ کہہ کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہمیں گھر گھر دین پہنچانا ہے، ہمیں دین کا پیغام گھروں میں عام کرنا ہے، اپنے گھر کی شروعات کرنی ہے۔ کوئی کام بھی اگر دین کے خلاف ہے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم توبہ کر کے اللہ کے حکموں پر چلیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اس سے توحید ہے، ایک اللہ ہے جو کچھ ہوتا ہے سب وہی کرتا ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے دنیا کا نظام چلانا۔ نظام اللہ چلا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومتیں نہیں چلا رہی، بڑی بڑی طاقتیں کیا سمجھتی ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو کھڑا کرتا ہے، کبھی اپنے دشمنوں کو بھی کھڑا کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کی غلطی پر اپنے دوستوں کو پٹواتا ہے اپنے دشمنوں سے۔ میرے دوستوں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے دین پر رہیں گے، اللہ کے دین پر جیئیں گے، اللہ کے دین پر مریں گے۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ اسی کے لیے آپ یہاں پر آئے، ایک اللہ کے ولی کے جنازے میں آئے تو آپ یہاں کے پیغام بھی لے کر جائیے۔ اور بار بار کہتے تھے کہ ہر آنے والے کو سبق دو، یہ جو لوگ آئے یہ خالی ہاتھ نہ جائیں، ان کو تحفہ دو، ایمان کا تحفہ دو، سنتوں کا تحفہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تحفہ دو۔ یہاں کے بزرگوں نے جس کے لیے جانے دی، اور سیدنا شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، اور اللہ کے بندوں نے جانے کھپا دی۔ ہمارے حضرت عقیل میں بے چین رہتے تھے، روتے تھے، روتے چڑھاتے تھے، امت کے لیے روتے تھے۔ یہ پیغام ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسی کو لے کر جانا ہے، اور گھر گھر یہ پیغام پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ ہم دین پر رہیں گے، دین پر جیئیں گے، دین پر مریں گے، اللہ کے شکر ہوں گے۔ لیکن یہ جب ہوگا جب اپنی خواہشات کو ہم بتانا سیکھیں۔ اگر اللہ کے خواہشات کا دبائی جو بھی کیا حکم کیا، حرام کھایا، حرام کمایا، اللہ کا بڑی گرفت ہے۔ ریاست کی شریعت کے مطابق تفصیل نہ کی، رشوت لی، سودی کاروبار کیا، غلط کام کیے، یہ سب چیزیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی۔ ہم یہاں توبہ کر کے جائیں گے اور اس نیت سے بھی توبہ کریں گے کہ حضرت انشاءاللہ اس کا ثواب ہوگا۔ ہم لوگ ایک نئی زندگی یہاں شروع کرنے کا عزم کریں گے، حضرت کے ثواب کے لیے انشاءاللہ کریں گے۔ آپ دیکھیں کتنا حضرت کو بھی ثواب ہوگا، اور آپ کے لیے ترقی کا راستہ ہے، آپ کے لیے ترقی کا راستہ ہے۔ جتنا حضرت کو ثواب ہوگا آپ کو ترقی ہوگی۔ سارے لوگ اس طریقے پر بھی ثواب پہنچائیں تب انشاءاللہ دین پر چلیں گے۔ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، 5 وقت کی نمازیں اس رمضان میں صرف فرض نہیں ہے، یہ ہر وقت ہر روز ہر مہینے میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے طے کیا تو آپ کے نیک اعمال کا ثواب حضرت کو ملے گا، اور یہی یہاں کا پیغام ہے۔ میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ چند بات میں نے اسی لیے عرض کر دی، کبھی وقفہ ابھی 5-7 منٹ باقی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جس سے آپ لوگ بیٹھے رہیں، اگر کسی کو سورہ یاسین شریف یاد ہو، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لے، اور یاد نہ ہو تو جتنی مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے پڑھے، ایک مرتبہ یاسین پڑھنے کا موقع ہے، اس کا حضرت کو اشارہ ثواب کرے، انشاءاللہ حضرت کو فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، اور ایک مرتبہ